نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 10واں پارہ سورۃ توبہ، آیت نمبر 72-20۔ لفظی ترجمہ: ماں کانا نہیں ہے للمشرکین مشرکوں کے لیے ان یہ کہ یعمروا کہ وہ آباد کریں مساجد اللہ اللہ کی مساجد کو، شاہدین کہ تسلیم کرتے ہوئے علی انفسہم اپنے آپ پر، بالکفر کفر کو، اولئک یہی لوگ ہیں حبطت اکارت گئے اعمالہم ان کے اعمال، فی النار اور آگ میں، ہم وہ خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ انما سوائے اس کے یعمروا کہ آباد کرتے ہیں مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو، من آمنا کہ جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے، وآتی الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرے، ولم اور نہ یخشا ڈرے، الا سوائے اللہ اللہ کے، فعسیٰ پس امید ہے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں انجے کہ یکونوا ہوں گے من المہتدین ہدایت پانے والے۔ اجعلتم کیا تم نے ٹھہرا لیا ہے سقایۃ پانی پلانا الحاج حاجیوں کو، وعمارۃ اور آباد کرنا مسجد الحرام مسجد حرام کو، کمن اس کے اعمال کی مانند جو آمنا ایمان لائے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وجاہد اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، لا یستوون وہ نہیں برابر، عند اللہ اللہ کے ہاں، واللہ اللہ یہدی نہیں ہدایت دیتا، قوم الظالمین ظالم لوگوں کو۔ اللہ زینا جو لوگ آمن ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی انہوں نے، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، اعظم بڑے ہیں درجات درجے میں، عند اللہ اللہ کے ہاں، واولئک اور وہی لوگ ہیں، ہم الفائزون کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ فرمایا مشرکوں کا کبھی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آگ ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی کعبہ یا کسی بھی مسجد کی تولی جو ہے وہ آباد کاری مشرکوں کے لیے مناسب ہی نہیں۔ کعبہ خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اور ایسے ہی دوسری مساجد بھی اسی غرض کے لیے بنائی جاتی ہیں، لیکن یہ مشرک بیت اللہ میں بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو نعوذ باللہ شریک بناتے تھے۔ چنانچہ مشرکوں نے اللہ کے اس گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، دیواروں پر اپنے بزرگوں اور دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بنا رکھی تھیں، اور ان ظالموں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بنا کر ان کے ہاتھوں میں فال کے تیر پکڑا رکھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بیت اللہ کو ان سب چیزوں سے پاک کیا۔ پھر بیت اللہ میں ایسی فحاشی روا رکھی جاتی تھی کہ کیا مرد اور کیا عورت سب بے لباس ہو کر طواف کرتے تھے۔ ان کی نظروں میں سرے سے بیت اللہ کے احترام کا تصور ہی نہ، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی عبادت کو سیٹیوں، تالیوں اور گانے بجانے کی محفلیں بنا رکھی۔ یہاں رک کر تھوڑا سا اپنے طرف ذرا توجہ کیجیے، اپنے ارد گرد ذرا نظر دولائیے کہ یہ مشرک لوگ کیا کرتے، یہ عبادت سمجھ کر سیٹیوں، تالیوں اور گانے بجانے کی محفلیں بنانا، اور آج صوفیانہ کلام اور قوالیوں کے نام پر آپ کو یہ سب کچھ مسلمانوں میں، پھر کیا ایسے لوگ مساجد کی آباد کاری اور سرپرستی کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ ان کے اعمال کی جزا کا انحصار اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہے، اور مشرک تو روز آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، اور اللہ پر ایمان کے معاملے میں ان کا تصور ہی غلط تھا۔ انہوں نے سب خدائی اختیارات اور تصرفات اپنے دیوی دیوتاؤں اور بزرگوں کو دے رکھے تھے، لہٰذا ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے اچھے اعمال ضائع ہو گئے، اور اللہ اور شرک اور بدعمالی کی وجہ سے ہمیشہ دوزخ میں رہنا۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ شرک کرنے والوں کو یہ بات زیبا نہیں کہ وہ اس کی مسجدوں کو آباد کریں، کیونکہ یہ مسجدیں تو اسی وحدہ لا شریک لہ کے پاک نام پر بنائی گئی ہیں۔ تو جن میں فرمایا اور یہ کہ بلا شبہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ فرمایا اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، تو یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ آباد کرنے سے مراد مساجد میں نمازوں کے لیے آنا جانا، مساجد کی صفائی، ان میں روشنی کا انتظام، مساجد کی تعمیر، ان کی مرمت اور تولیز وغیرہ سب کچھ شامل ہے۔ اور یہ صرف ان لوگوں کا کام ہے کہ جن میں بالخصوص 4 باتیں پائی جائیں: اللہ اور روز آخرت پر ایمان، پھر اسی ایمان کی ظاہری شہادت کے لیے نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا۔ مساجد کی آباد کاری اور ان کا ادب و احترام نہایت اعلیٰ درجے کا عمل ہے، جیسا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد بنائے اور محض اللہ کی رضا کے لیے بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت میں ویسا ہی گھر بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ نیک عمل کر سکیں، آمین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب جگہیں مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہیں بازار۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اسے حج کا احرام باندھنے والے حاجی کے مانند ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے شخص ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن سوائے اس کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا، عادل حاکم۔ دوسرا، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا۔ تیسرا، وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، وہ جس وقت نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو مسجد کی طرف دوبارہ آنے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ چوتھے، وہ 2 شخص جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور جب ملتے ہیں تو اسی محبت میں اور جدا ہوتے ہیں تو اسی محبت۔ پانچواں، وہ شخص کہ جسے کسی خاندانی اور خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا، پھر اس شخص نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا، وہ شخص کہ جس نے اللہ کے نام پر کچھ دیا پھر اس کو چھپایا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ساتواں، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہو، آمین۔ فرمایا، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں روئے سخن مسلمانوں اور مشرکوں سب کے لیے عام ہے۔ مشرکوں کے لیے اس لحاظ سے کہ وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے، انہیں پانی پلاتے اور انہیں کھانا اور کپڑا مہیا کرتے ہیں۔ نیز ہم مسجد حرام کی مرمت، غلاف کعبہ اور اس میں روشنی وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر مسلمان اپنے جہاد اور ہجرت کو افضل اعمال سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس بھی عبادات کا یہ ذخیرہ موجود ہے۔ انہیں تو یہ جواب دیا گیا کہ جب تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں تو تمہارے سب اعمال رائے گا جائیں گے۔ اور اگر اس آیت کا روح سخن مسلمانوں کی طرف سمجھا جائے تو اس سے مراد ان کے اعمال کا باہمی جو ہے وہ موازنہ نہ ہوگا، یعنی صرف اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے مسلمان اللہ کے نزدیک ان مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو ایمان بھی لائے اور انہوں نے جہاد بھی کی۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا نیک کام ہے۔ اسی کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر رات کے وقت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو مینا کی حاضری سے مستثنیٰ کر دیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا کی راتوں میں پانی پلانے کی وجہ سے مکہ میں رہنے کی اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا مجھے ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے برابر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا جو جہاد کے برابر ہو۔ پھر ارشاد فرمایا کیا تمہیں اتنی ہمت اور استطاعت ہے کہ مجاہد کے جہاد پر جانے کے فوراً بعد تم اپنی مسجد میں داخل ہو جاؤ اور اس کے لوٹ آنے تک مسلسل قیام کرتے رہو اور کبھی نہ تھکو اور روزہ رکھتے رہو اور کبھی افطار نہ کرو؟ پھر آپ نے خود ہی فرمایا یہ طاقت کس میں ہو سکتی ہے؟ مجاہد کے اجر کو کوئی عمل نہیں پا سکتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کہ ان کا رب انہیں اپنی طرف سے بڑی رحمت اور عظیم رضامندی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عظیم کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خاص مدد فرمائے، آمین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ سو تم جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ یہ تمام جنتوں کے درمیان سب سے عالی شان جنت ہے، اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔